پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا. وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کرے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو. بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں. اور ان سے ایسی گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد. نہ وہ اللہ کے رسول ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے. خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے خلیفہ کو نہیں پوچھتا. لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابو بکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میں میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا. جب حضرت بکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ، جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی کیڑا بندہ لاتا ہے ساڈے تے، تو بڑا ڈنڈ ہے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا.